السلام علیکم دوستو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو، یعنی ایک جن اس کا ہمزاد نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ مجھے نیکی کی ہی دعوت دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک ایسے راز جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کی اسی شکل پر پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی اسی انسان کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے انسانوں کو بہکانا اور اسے وسوسے ڈالنا یا غصے کے اندر انسان کو اکساتا رہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو کر ایسا کام کرے جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہو اور کفر اور شرک کی حالت میں ہی مر جائے۔ اگر آپ اسے اس کی خوراک دیتے چلے جائیں تو یہ مزید طاقتور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی یہ خوراک ہے جو شیطانی کام انسان کو زندگی کے مقصد سے غافل کر کے شیطان کے کاموں میں لگوا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ان ہمزاد کو میوزک بہت پسند ہے، آپ کو غصے میں کسی کام کے لیے اکسانا بہت پسند ہے، یہاں تک کہ آپ کا غصہ جا کر کسی کے قتل پر ختم ہو۔ زندہ رہنے کی لمبی امیدیں دلوانا، حد تک کہ لیفٹ ہینڈ کھانا کھانے سے بھی جن جسے اسلام میں منع کیا گیا ہے، آپ اسے اس چھوٹے سے کاموں سے بھی اس کی خوراک دے دیتے ہیں۔ ہم خود ایسے کاموں سے ان ہمزاد کو طاقتور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ انسانوں کو گمراہی میں ڈال کر کفر پر ہی اسے موت دلوا دیتا ہے، مگر یہ صرف وسوسے ڈالنے تک ہی انسانوں کے جسم میں محدود رہتے ہیں۔ غلط کام آپ سے کروانے کے لیے آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کام کرنا اور نہ کرنا آپ کے اوپر ہوتا ہے، یہ بس آپ کو مشورے ہی دیتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ہمزاد کہے گا، اے اللہ، میں نے اس انسان کو گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ انسان خود سب سے زیادہ گمراہی کا شکار تھا۔ یہ ہمزاد عربی زبان کے اندر آپ کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کا نام، چال ڈھال، بات کرنے کا انداز، آواز، سب کچھ آپ کے جیسا ہی ہوتا ہے، جیسے آپ شیشے میں خود کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی جو آپ تنہائی کے اندر کرتے رہے، آپ موت سے پہلے ایک سیکنڈ پہلے تک بھی آپ کیا کرتے رہے، اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جادوگر اور عاملین اپنے اسی ہمزاد کے ذریعے معاہدہ کر کے اس سے مختلف کام لیتے ہیں، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ ہمزاد جن ایسی شرطیں رکھتے ہیں جس کے اندر بظاہر تو انسان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ جادوگر یا عامل کو نہ صرف کافر بنا دیتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کی تخلیق کی توہین بھی کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر عامل اور ہمزاد کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا ہے، میں تمہارے سب جائز اور ناجائز کام کروں گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں پانی سے ہفتے کے 6 دن دور رہنا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک اچھی اور آسان آفر معلوم ہوتی ہے، ایک ہفتے میں سے صرف ایک دن نکالنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کے 99% حصے میں بالکل ناپاکی کی حالت میں رہنا۔ غسل نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا، استنجا نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا، وضو نہیں کرے گا تو نماز کیسے پڑھے گا، اور یوں ہی کفر میں مبتلا رہے گا۔ یا پھر یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ یورین کی انک سے قرآن مجید کی آیت لکھو، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ جنات یا شیطان خود کو انسان سے افضل یا برتر مخلوق مانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور میں آگ سے، اسی لیے یہ ہمزاد اور جن اس انسان کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ غلام نہیں بن رہا ہوتا، مگر یہ جادوگر ان کے غلام بن کر ان کی ایسی توہین والی شرطیں مان کر انسانیت کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی توہین کرواتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر ان شیاطین سے مدد مانگتے ہیں جو کہ سراسر شرک ہے۔
کسی بھی صورت میں یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والے شخص کی کوئی معافی نہیں، اور ان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر ان کاموں کی ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔ جب کمزور عقیدے والے لوگ کسی عامل یا جادوگر کے پاس جاتے ہیں، اکثر یہ لوگ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھ کر آپ کو ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی پرسنل ہوتی ہیں، یا وہ باتیں صرف آپ کو ہی معلوم ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ بابا جی تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ شیطان کا بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ جادوگر کا ہمزاد جن انسان کے ہمزاد جن سے بات کر کے آپ کے پرسنل حال جان لیتا ہے، کیونکہ انسان کا ہمزاد تو اس کے ساتھ ہی رہا ہے، تو اسی لیے اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اگلی بار انسان کوئی عامل یا کوئی بابا آپ کی والدہ اور آپ کا نام پوچھے تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے، کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انسان کی موت کے بعد یہ ہمزاد جن آزاد ہو جاتا ہے اور یہ باقی رہتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اسی انسان کی شکل میں آ کر گمراہ بھی کرتا رہتا ہے۔ دراصل موت کے بعد زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر کفار کے معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ یہ ہمزاد ایسے شخص کی شکل اور صورت میں آ جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، اور پھر انسان کو وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں ایسے مشورے دیتے ہیں جس کے اندر صرف اور صرف نقصان ہو۔ یہ دنیا میں کسی بھی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہر انسان اگر چاہے تو اپنے ہمزاد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، کچھ مخصوص منتر اور کچھ قرآن کریم کی ایسی آیات کو پڑھنے کے بعد، یا ناپاکی کی حالت میں شیطان کی عبادت کرنا۔ لیکن یاد رکھیں کہ شیطان شروع سے ہی انسانیت کا دشمن رہا ہے۔ شیطان سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو انسانوں پر مسلط ہونے نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیشہ نیکی اور بدی کے درمیان میں اسے کھڑا کر کے اسے راستہ دکھا کر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، چاہے جس راستے کو مرضی اپنا لے، مگر قیامت کے روز اسے ہر ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح سے ہماری اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، اسی طرح اس ہمزاد کے ساتھ ایک فرشتہ بھی انسان کے لیے پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمزاد کی ہی طرح انسان کے ساتھ اس کی موت تک رہتا ہے۔ یہ انسان کو ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کی سوچ پیدا کرنا انسانوں کے اندر۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، تو یہ اس فرشتے کی خوراک ہے، جس سے ہمارا فرشتہ طاقتور ہو کر ہمزاد کو کمزور کر دیتا ہے، اور اگر اسی طرح ہم نے اپنے ہمزاد کو طاقتور کر دیا تو ہمارے پاس جو ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں ڈال کر ہمیں سیدھا راستہ اپنے نبیوں کے ذریعے دکھا کر ہمیں آزمانے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا ہے، تاکہ اللہ پاک دیکھ سکیں کہ کون اس کی ذات پر بنا دیکھے یقین رکھتا ہے، اور کون شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنی دنیا برباد کرتا ہے، یہاں تک کہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میں ملوں گی آپ سے ایسے ہی اچھی نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔